السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 48۔ شکوہ تقدیر شک کا دروازہ ہے۔ شکوہ کرنے سے بندے پر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قضاء و قدر، حکمت اور علم کے بارے میں شک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اکثر شاکی کے دل میں شکوک و شبہات راستہ بنا لیتے ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا، اس سے بہت کم بچ پاتا ہے۔ اگر وہ گہرائی سے غور و فکر کرے تو معلوم ہو کہ رضا اور یقین دونوں بھائی ہیں، شک اور شکوہ دونوں حلیف ہے۔ اس سے اس حدیث کا معنی سمجھ میں آتا ہے جو ترمذی نے روایت کی ہے: کوشش کرو یقین اور رضا کے ساتھ عمل کرو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو رضا کی جگہ صبر ہو، صبر میں خیر کثیر ہے۔ تقدیر کے شاکی اندر سے کھولتے ہیں، اگرچہ اس کا اظہار نہ کرتے ہوں۔ ان کے پاس بہت سے اشکالات اور سوالات ہوتے ہیں، درجن کی دلچسپی ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں، اور چو چرا میں ہو جاتی ہے۔ رضا غنا اور امن ہے۔ جس کا دل رضا بالقدر سے معمور ہوگا، اللہ اس کے سینے کو غنا، امن اور قناعت سے بھر دے گا، اس کے دل کو اپنی محبت، انابت اور توکل کے لیے خالص کر دے گا۔ اور جس کا دل رضا سے خالی ہوگا، اس کے دل میں سعادت اور فلاح کے مغائر امور ہوں گے۔ یعنی رضا سے دل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے اور عدم رضا سے اللہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ جو شاکی ہوا اور راضی نہ ہوا، اس کو کوئی امن چین نہ ملے گا، اضطراب کا شکار رہے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اس کی روزی ناقص اور حصہ کم ہے، اس کو آسائش کم ہے، مصائب بہت ہے۔ وہ سمجھے گا کہ جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ کا مستحق ہے، وہ مرتبے والا اور بڑا ہے، لیکن اللہ نے اس کو کم دے دیا ہے، محروم رکھا ہے اور مبتلا مصیبت کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ کیسے مطمئن ہوگا، کیسے راحت پائے گا اور کیسے زندگی گزارے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے، انہوں نے اس کی خوشنودی نہیں چاہی، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ رضا کا ثمرہ شکر ہے۔ رضا کا نتیجہ شکر ہے، جو ایمان کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے، بلکہ وہی ایمان کی حقیقت ہے، کیونکہ تمام منزلوں کی انتہا مولا تعالیٰ کا شکر ہے۔ جو آدمی اپنی صلاحیتوں پر نیز اللہ کے احکام، اس کی سنت اور تدبیر اور اخذ و عطا پر راضی نہ ہو، وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ شکر گزار کا دل سب سے زیادہ مطمئن، خوش اور شادمان ہوتا ہے۔ شکوے کا ثمرہ کفر ہے۔ شکوہ و ناراضگی کا نتیجہ کفر ہے۔ نعمتوں کا کفر پہلے ہوتا ہے، جو منام کے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جب بندہ تمام حالات میں اپنے رب سے راضی رہے گا تو شکر گزار بھی ہوگا، لیکن جب رضا نہ پائی جائے گی تو شکر گزار بھی نہ ہوگا، کافروں کے راستے پر چل پڑے گا۔ عقیدے میں بگاڑ اور مذہب میں فساد یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ بہت سے بندے خدا بننا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ سے آگے بڑھنا اور اس سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ ناراضگی شیطان کی شکارگاہ ہے۔ زیادہ تر شیطان کا نوالا تر آدمی اس وقت بن جاتا ہے جب ناراضگی اور خواہشات غالب ہو، خاص طور پر جب انسان اللہ سے زیادہ شاکی ہوتا ہے تو منہ سے وہ باتیں کہہ ڈالتا ہے جن سے رب تعالیٰ ناراض ہو، اس کی مرضی کے خلاف ارادہ کرتا اور عمل کو گزارتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر فرمایا: یحزن القلب وتدمع العین ولا نقول الا بما یرضی ربنا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کی موت ان چیزوں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کا شاکی بنا دے، اور وہ منہ سے وہ کچھ نکال بیٹھے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اگر آدمی کسی ناپسند وقوع پر 3 امور پر دھیان دے تو اس کی مصیبت کم ہو جائے گی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی حکمت سمجھے، اور یہ کہ بندوں کے فائدے اور مصلحت کو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آزمائش کا بدلہ اجر عظیم کی صورت میں ملے گا اور اپنا وہم دور ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تقدیر اور حکم دینا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام صرف ماننا اور اطاعت کرنا ہے۔ چونچرا کی گنجائش نہیں، یہ کیا تیرے رب کی رحمت کرنا چاہتے ہیں؟
ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ رضامندی سے ہوائے نفس ختم ہوتی ہے، جس میں خوئے رضا ہوتی ہے اس کی خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ ایک دل میں اللہ کی اطاعت اور خواہش کی پیروی جمع نہیں ہوتی۔ اگر اس میں تھوڑی یا اور تھوڑی وہ ہو تو دونوں میں جو غالب ہوگی دل اسی کا ہوگا۔ بقول شاعر، ہمارے حاسد کی بات سے اگر آپ کو خوشی ہوتی ہو تو ہمارے زخم میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، بس آپ کی خوشی چاہیے۔ میرے رب، میں تیری طرف جلدی سے اس لیے آیا کہ تیری خوشنودی حاصل ہو۔ وقفہ۔ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں شدت میں یاد رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس سے محبت کرو، اس کی بے شمار نعمتوں پر شکر گزاری اختیار کرو، اس کے کڑے اور تلخ فیصلوں پر صبر کرو، اور خوشحالی میں بلاؤں کے نزول سے پہلے ہی اخلاص کے ساتھ اس کی پناہ لو۔ امن و سکون، صحت اور عافیت اور لمبی عمر میں زیادہ سے زیادہ طاعت کرو، انفاق کے ذریعے اس کا قرب چاہو، یہاں تک کہ یہ چیزیں آپ کی شناخت بن جائے، تب وہ آپ کو ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھے گا، ہر تنگی سے آسانی دے گا، ہر مشکل میں راستہ پیدا کرے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ بندے اور رب کے مابین ایک قلبی اور خاص معرفت ہو، اس طرح کہ بندہ ہمیشہ اسے اپنے پاس پائے، خلوت میں اس سے دل لگائے، اس کا ذکر کرے، اس سے دعا و مناجات کرے، اس کی اطاعت کرے، اس سے غنا چاہے۔ بندہ ہمیشہ ہی شدائد و مشقتوں میں رہتا ہے، دنیا کی تکلیفیں، برزخ و حشر کے مسائل سبھی سے سابقہ پڑنا ہے، لہٰذا اگر بندہ اور رب کے بیچ تعلق خاص ہوگا تو اس کا رب ان تمام پریشانیوں میں اس کو کافی ہوگا۔ دوستوں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا، عفو درگزر اختیار کرو، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اگر کسی بھائی کی ساری باتیں اچھی ہو دو یا ایک بات ناپسند ہو تو ان کی وجہ سے اسے چھوڑ دینا درست نہیں، کیونکہ تھوڑا بہت قابل معافی ہے۔ کمال انسان میں انقا ہے۔ حکیم کندی کا کہنا ہے کہ جب آدمی 4 عناصر سے مرکب ہے تو تم دوست میں ایک ہی طرح کی عادت کیسے پا سکتے ہو؟ آدمی کا اپنا نفس اس سے سب سے قریب، سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کا ارادہ و اختیار اس میں چلتا ہے، لیکن اپنے نفس کی ہر بات آدمی نہیں مانتا، نہ اس کا ہر کہا کرتا ہے، تو دوسرے کا نفس ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تم پہلے اسی طرح تھے، پس اللہ نے تم پر احسان کیا۔ تم اپنے آپ کو پاک و صاف مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے۔ آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ دوست کے اندر اچھائی کا پہلو غالب ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا، دوست کی سرزنش کرنا اس کو کھو دینے سے بہتر ہے۔ پوری دوستی تمہیں کون دے سکتا ہے؟ اس مفہوم کو شاعرہ نے لے کر اپنے طریقے پر ادا کیا ہے۔ ابو العتاہیہ کہتا ہے، بھائی، دنیا والوں میں کون ہے جو تمہارا پورا ہو؟ تھوڑے کو ہی باقی رکھو، وہ تم سے نہ اکتائے جسے تم نے اپنا آپ پورا نہیں دیا۔ ابو حاتم الطائی کہتا ہے، فریب خوردہ سے اس کی عقل ہی زیادہ فریب کرتی ہے۔ تمہیں کبھی بھی ایسا دوست کہاں ملے گا جو پورا تمہارا ہو؟ بعض حکما کہتے ہیں کہ پورا انصاف مانگنا بھی قلت انصاف ہے۔ بعض کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ سے راضی نہیں تو غیر سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ ایک ادیب کہتا ہے، جس آدمی کی سیرت کو تم اچھا سمجھتے ہو، اس کے طریقوں پر مطمئن ہو، اس کی فضیلت و عقل مندی کی معرفت رکھتے ہو، تو اس کے کسی ایسے عیب پر جو کثرت فضائل سے چھپا ہو، یا چھوٹی سی غلطی پر جس سے درگزر کیا جا سکتا ہے، اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو۔ یہاں بھی اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ کیا اس سے پورے طور پر راضی ہو گئے ہو۔ اس کے بارے میں خواہش کی بنیاد پر حکم نہ لگاؤ، اسی حساب سے تم اپنے خطا کار کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکو گے۔ شاعر کہتا ہے، ایسا کون ہے جس کی ہر بات سے تم خوش ہو؟ جس کے عیوب شمار کیے جانے لگے، سمجھ لو کہ وہ بھی بڑا ہی آدمی ہے۔ النابختہ الزبیانی کہتا ہے، جس کی پراگندہ خالی کو تم دور نہ کرو وہ ہمیشہ تمہارا دوست نہیں رہ سکتا۔ کامل کون ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے جانچو پرکھو نہیں، اور ہم نے اس سے قبل کہا ہے
کہ 4 عادتیں دوست میں آزمانی چاہیے، اس میں جو کمی ہو اسے معاف کر دینا چاہیے اور اس بنیاد پر تو حشیا بدگمانی میں نہیں پڑ جانا چاہیے جب تک اس کی تغیر اور تبدیلی کا یقین نہ ہو جائے۔ اس قسم کی کمی کو اس پر محمول کرنا چاہیے کہ نفس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، دل پر مختلف کیفیات گزرتی ہے، کیونکہ انسان تو اپنے ہی سلسلے میں بھی بدلتا رہتا ہے، جبکہ اپنا تنفس تو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یعنی نفس کے سلسلے میں کمی اس سے دشمنی یا اکتاہٹ کے باعث نہیں ہوتی۔ منشور الحکم میں کہا گیا ہے، جس دوست پر یقین ہو کسی بدگمانی سے اس کے خلاف نہ جاؤ۔ جعفر بن محمد نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، تمہارے دوستوں میں جو تم سے 3 بار ناراض ہوا ہو لیکن اس نے تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہی ہو تو اسے اپنا دوست رکھو۔ الحسن بن وہب نے کہا، دوستی کا حق ہے کہ دوستوں سے درگزر کیا جائے۔ اللہ کے فرمان فاصفح الصفح الجمیل کی تفسیر میں حضرت علی سے منقول ہے کہ فرمایا، یہاں بہترین درگزر کے معنی ہے اس پر عتاب نہ کرو، اس سے راضی رہو۔ ابن الرومی کہتا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آنکھ میں تنکا چبھتا ہے، تکدر پیدا ہوتا ہے۔ جب تم خود کامل نہیں تو یہ انصاف کی بات نہیں کہ دنیا میں کامل کی تلاش کرو۔ ایک شاعر نے کہا، ہمارا ملاپ ہر زمانے میں رہے گا، ہماری جدائی بہار کی بارش کی طرح ہوگی۔ اس کی بے رخی سے تم گھبراؤ گے، لیکن اپنی کمی کے باوجود اس کا مائل ہونا آسان ہے۔ اس بات سے اللہ کی پناہ کہ کسی کو تم غضبناک پاؤ سوائے محبوب کے، کیونکہ اپنے محب سے ناز نخرے کرنا اس کی فطرت ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کبھی بھی تم میں کسی کا تزکیہ نہ ہوتا۔ بقول شاعر، تم ایسا کامل چاہتے ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو، کیا عود بغیر دھوئیں کے خوشبو بکھیرتی ہے؟ اپنی صفائی نہ جتاؤ، تم میں کون پرہیزگار ہے، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی، اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کے سناتی ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کتاب پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں اپنے لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔